الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے بندوں سے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. بے شک اللہ تو سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے کیونکہ وہ اللہ کی ذات بڑی ہی بخشنے والی اور بڑی ہی رحم والی ہے. خدائے بزرگ و برتر کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر انگنت اور لاتعداد درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، 16واں روزہ ہے اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہر مسلمان پوری عقیدت محبت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے. اور یہ جو دن جا رہے ہیں یہ بہت ہی برکت
اور اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کے دن ہیں۔ ویسے تو پورے کا پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمت، اس کی بخشش اور اس کی مہربانیوں کا مہینہ ہے۔ صاحب لگنا میں بات خراب کرتی تو پچھلے دن میں نہ ہوئی۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے۔ ظلم کا لفظ ہی بڑے گناہ پہ بولا جاتا ہے، اس سے مراد ہی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی میرے جن بندوں نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں، انہیں پیغام میرا پہنچا دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا دے دی جاتی اور جو دنیا کے اندر ہے وہ مجھے دے دیا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے اترنے کی خوشی ہو، کہ اللہ نے میری امت کے ان گنہگاروں کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ظلم میں شرک بھی ہے، ظلم میں سود بھی ہے، ظلم میں زنا بھی ہے، ظلم میں ہر بدکاری بھی ہے، تو اللہ کی ذات نے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ انسان سے ہو جائے یا کر لے تو وہ مایوس ہو کر خودکشی نہ کرے، مایوس ہو کر اسلام کے دامن رحمت سے دور نہ جائے، اور مایوس ہو کر گناہوں کی بند گلی میں نہ چلا جائے۔ اگر وہ واپس آنا چاہے تو میرے خدا نے اس کے لیے دروازے کھول رکھے۔ دروازے کسی کے لیے نہ بند تھے، نہ بند ہیں اور نہ بند ہوں گے، کیونکہ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات وہ کون ہے؟ وہ اپنا تعارف کروا رہی ہے اپنے بندوں سے۔ نبے عبادی، نبے عبادی، میرے بندوں کو میرے متعلق خبر دو۔ کیا خبر دو؟ انی، بے شک میں، آنا بذات خود ایک لفظ ہے، اس پہ دو لفظ لگائے گئے، دو ضمیریں لگائی گئیں اس پر۔ اننی، بے شک میں، یہ ترجمہ بھی، یہ لفظ بھی کافی تھا۔ جیسے میں آپ سے کہوں میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ میں کہوں کہ میں محمد ابراہیم بذات خود کہہ رہا ہوں تو بات تو کچھ اور ہے نا جو کہنے جا رہا ہوں۔ اننی، بے شک میں، آنا بذات خود، اپنی ذات میں کیا ہوں؟ انا الغفور الرحیم، میں بذات خود اپنی ذات میں، اپنی ذات میں غفور ہوں، بخشنے والا، رحیم ہوں، رحم کرنے والا۔ یہ میری ذات ہے، یہ میری حقیقت ہے، میری ذات ہے، میرا اصل ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، وَأَنَّ
عذابی، اور میرا عذاب ہوول علیم، وہ دردناک ہے۔ اللہ نے رحمت کی نسبت کی اپنی ذات کی طرف، اور عذاب کو کہا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور عذاب کو اپنے سے دور کر کے بیان فرمایا کہ اور عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ یعنی میں عذاب دینے والا بھی ہوں، لیکن عذاب کو اللہ نے دور کر کے اپنے سے بیان کیا، اور رحمت اور بخشش کو اپنے قریب کر کے بیان کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش عظیم کے اوپر جلی حروف سے لکھا ہوا ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ لوگوں اپنے خدا سے گناہ کے بعد ڈر کے بند گلی میں چلے نہ جانا، بلکہ اپنے دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر اس کریم رؤوف رحیم رب سے مانگنا، تو وہ خدا تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من سعادت المرء، کہ کسی انسان کی سعادت یہ ہے، خوش بختی یہ ہے، نیک بختی یہ ہے، ان یطول اللہ عمرہ، کہ اللہ کسی کو لمبی زندگی دے، ویرزقہ الانابہ، اور ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی دیتا رہے۔ وہ لمبی زندگی قطعاً سعادت نہیں جو ظلم سے بری ہو، ناانصافی سے بری ہو، زیادتی سے بری ہو، گناہ ہی گناہ ہو۔ وہ لمبی زندگی تو زحمت ہی زحمت ہے، اور وہ لمبی زندگی جس میں انسان بڑھاپے میں ہر کروٹ پہ، ہر جنبش پہ، ہر بول پہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، آپ نے فرمایا کسی انسان کی یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا آپ نے کہ جب کوئی شخص اپنے اللہ کی طرف توبہ کا خیال لے کر جاتا ہے، توبہ کا خیال لے کے جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ میں صلح کرنے آیا ہوں، اے اللہ میں صلح کرنے آیا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، تو آپ نے فرمایا میرے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا۔ یہ آپ نے حدیث بڑی مشہور سنی ہے، جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا اور دوپہر کے وقت تھوڑا سا سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گیا، اور اس کے ساتھ ایک اونٹنی تھی جس پہ اس کا زاد راہ تھا، اس کا پانی، اس کا کھانا اور اس کا لباس، اس کا بستر، سب کچھ اس اونٹنی پہ لادا ہوا تھا۔ یہ سو گیا اور اونٹنی نے اپنی مہار نکالی اور وہ بھاگ گئی، کھانا بھی لے کر، پینا بھی لے کر، لباس سب کچھ لے کر وہ چلی گئی۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس نے کیا دیکھا کہ لکودک صحرا بیابان، دور تک کہیں پانی کے کوئی آثار اور نشان نہ، اور سخت بھوک اور پیاس لگی۔ دیکھا اس نے اس کا زاد راہ اونٹنی لے کے چلی گئی، اور دور دور تک امید نہیں کہ اس سے کبھی پانی بھی مل سکے۔ یہ اس ذہن سے کہ اب میں مر جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا، یہ پھر لیٹ گیا۔ جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی سارا سامان لے کر اس کے سامنے کھڑی ہے، اور اس نے اس اونٹنی کو دیکھ کر کیا کہا؟ اب یہ شکر ادا کرنے لگتا ہے اللہ کا، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ حدیث سنی ہے نا، اے اللہ
تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. یہ خوشی میں کہہ بیٹھا. کہنا تو تھا نا تو میرا اللہ میں تیرا بندہ. خوشی میں کہہ اٹھا تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا میرا اللہ اس بندے سے بھی بڑھ کر خوش ہوتا ہے جب کسی گناہ گار کو اپنی چوکھٹ پہ دیکھتا ہے. جب کسی گناہ گار کو سجدے میں گرا پڑا، رمضان میں آیا ہوا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا، کبھی اعتکاف میں، کبھی شب قدر میں، آخری عشرے میں، مسجد کے کسی کونے میں، رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ میں نے گناہ کیے، میں نے وہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. اپنے گناہوں کی فہرست ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے نکال کے رکھتا ہے. ساتھ کہتا ہے یا اللہ جاؤں کدھر، بندہ تو تیرا ہی ہوں، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی جائے سکون نہیں. کیونکہ گناہوں کی بے سکونی ایک اپنی ہوتی ہے. گناہوں کی نحوست انسانی شخصیت پر ایک جدا ہوتی ہے. تو اس لیے میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. کفار مکہ نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس صفا پہاڑی کو، یہ صفا پہاڑی، اس کو سونے کی بنا دو تو ہم تجھ پہ ایمان لے آتے ہیں. آپ نے اللہ سے دعا کی، اس کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ الہی یہ ان کا مطالبہ ہے. تو آسمان خدا سے یہ آواز آئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ پہاڑی پتھر کی سونے کی بن جائے. ان کے سامنے یہ معجزہ ہے. اور اگر کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائے، پھر بالخصوص یہ لوگ، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی قوم کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا. یا تو میں صفا کو سونے کی پہاڑی بنا دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یا تو توبہ کا دروازہ میں کھلا رکھتا ہوں قیامت تک، یا سونے کا پہاڑ بنا دیتا ہوں. حضور کہنے لگے یا اللہ میں اپنی دعا واپس لیتا ہوں کہ صفا سونے کی پہاڑی بن جائے. اے میرے اللہ تو میری امت کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا. اور یہ کبھی بند نہیں ہوگا، نہ بند ہوتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، موسم جیسا بھی ہو، اوقات جیسے بھی ہوں، رات کے اندھیرے ہوں یا دن کے اجالے، انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا دریاؤں کی گہرائیوں میں، کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، توبہ کا دروازہ میرے خدا نے اس کے لیے ہمیشہ کھول کے رکھا. اور یہ اس امت پر میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور پھر کبھی مایوس نہ ہونا، کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہونا. کوئی بھی ظلم کر لے تو انسان مایوس نہ ہو. سورہ فرقان اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. مومن اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتا. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور مومن کسی کو قتل نہیں کرتا. وَلَا يَزْنُونَ.
اور مومن بدکاری نہیں کرتا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا. اور یہ تینوں جو پیچھے کام ہیں جس نے بھی کیے اس نے بہت بڑا جرم کیا. إِلَّا مَن تَابَ. ہاں یہ اگر کسی سے کام ہو گئے پھر اس نے توبہ کر لی. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. اور پچھلی زندگی اس نے اچھی گزاری. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میرا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سورہ فرقان کی ان آیات کے تحت سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی، ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ایک عورت آئی حضرت ابو ہریرہ کے گھر دروازے پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مدینے میں مشہور تھا کہ سب سے زیادہ حضور کے فرامین ابو ہریرہ کو یاد ہے، اور تھا بھی ایسے. 6000 سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیے. یہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے اپنے گھر کو جا رہے تھے. جب داخل ہونے لگے تو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی، کیونکہ وہ سنتیں گھر جا کے پڑھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈی لگائی اور 2 رکعت نماز شروع کر دی. یہ عورت کنڈی کھٹکاتی رہی، دروازے پہ دستک دیتی رہی، بڑی لمبی نماز پڑھی. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل ایک عورت میرے دروازے پہ کھڑی ہے. میں نے اس سے پوچھا اللہ کی بندی اس وقت اور یہاں؟ کہنے لگی ابو ہریرہ ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی ہے. یہ 2 صحابہ ابی ابن قعب اور ابو ہریرہ اور عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حدیث کا علم زیادہ رکھنے والوں میں سے تھے. انہوں نے کہا پوچھو. کہنے لگی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بدکاری کی، پھر میرے پیٹ میں بچہ بن گیا، میں حاملہ ہو گئی بدکاری سے، اور پھر میں نے وہ بچہ پیدا کیا اور وہ زندہ پیدا ہوا. جب وہ پیدا ہو گیا تو میں نے سمجھا کہ اب اس بچے کو کدھر لے کے جاؤں، تو پھر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. فَهَلْ لِي مِن توبہ. کیا میری توبہ ہے؟ کیا میری اللہ سے صلح ہو سکتی ہے اس کے باوجود؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کی بندی نہ توبہ، تیری توبہ تو اللہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. تو نے 2 جرم کیے، قتل کا اور زنا کا. کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور میں سو گیا، اور میں اس کے الفاظ سن رہا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کے یہ الفاظ سن رہا تھا، اپنی کلائی کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی یہ اتنی حسین چمڑی اب آگ میں جلے گی. اس کا مطلب یہ عورت مسلمان تھی جو جہنم پہ یقین رکھتی ہے، جو مسئلہ دریافت کرنے آئی ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہوتی تو اسے مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت نہ تھی اور نہ جہنم کا ذکر کرنے کی ضرورت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ الفاظ کہتے اونچی اونچی روتے ہوئے چلی گئی، اور یہ کہہ رہی تھی یہ اتنی حسین چمڑی اب خدا کی دوزخ میں جلے گی. روتی روتی چلی گئی. میں نے دروازہ بند کر لیا. صبح ہوئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر پڑھی، اور نماز فجر کے بعد
میں آپ کے قریب ہوا تو میں نے یہی مسئلہ حضور سے دریافت کیا اور میں نے رات کا پورا واقعہ بیان کیا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے اس عورت سے پھر کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں نے تو یا رسول اللہ یہ کہا ہے کہ تیری توبہ ہو نہیں سکتی. میں یہ واقعہ بیان کر کے آپ کو جرأت نہیں دلا رہا، گناہوں پہ جرأت نہیں دلا رہا، وہ ایک الگ باب ہے. اللہ کی پکڑ پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، ایک اللہ کی پکڑ کا دروازہ ہے. وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے پکڑ. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں نے تو یہ کہہ دیا کہ اس کی توبہ نہیں. آپ نے فرمایا ہو ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے سورہ فرقان کی آیت نہیں پڑھی؟ یہ جو میں نے پڑھی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اے ابو ہریرہ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا یا قتل انسان کیا یا اس نے بدکاری کر لی اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو خدا اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ تو نے نہیں پڑھا؟ اور جاؤ مدینے کی گلیوں میں پھرو، جا کر اس عورت کو تلاش کرو اور اس کو جا کر یہ مسئلہ بتلاؤ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو ہریرہ کرندے لے جاؤ، اہلکار لے جاؤ، اسے گرفتار کر کے لاؤ. یہ نہیں کہا آپ نے، کیونکہ آپ بھی رحمت للعالمین ہیں، آپ بھی ستار خدا کے عبد الستار ہیں، آپ بھی پردہ رکھنے والے خدا کے بندے ہیں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو تلاش کرو اور اسے یہ مسئلہ بتاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں صبح نکلا، میں نے مدینے کی گلی گلی چھان ماری، مجھے نہ ملی. آخر پھر وہی وقت آ گیا رات کا، میں مدینے کی گلی میں جا رہا تھا تو وہی بے قرار عورت مجھے مل گئی. مجھے ملی تو میں نے اسے روک کے کہا اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سن کے آیا ہوں کہ اگر تو بھی توبہ کرے تو خدا تیرا بھی گناہ معاف کر دے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے میری بات سنی تو فوراً زمین پر سجدے میں پڑ گئی، زمین پہ سجدے پہ پڑ گئی. یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں. اور پھر اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جب توبہ قبول کرتا ہے تو اس کا داغ دھو دیتا ہے، اس کے دھبے پھر نہیں رہتے. پھر دھبے انسان کے اوپر نہیں رہتے. یہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، ہمارے باپ، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی نا. حکم کی نافرمانی ہے کہ یہ نہ کرنا، اس نے کیا. اللہ کا حکم تھا نا، یہ نہیں کرنا، انہوں نے کیا. اب دیکھ لیں یہ کس درجے کی غلطی ہے. اور جب دنیا پہ آئے تو خطا لے کے آئے نا، تقصیر لے کے آئے، اپنے ذمے گناہ لے کے آئے. آدم علیہ السلام پھر رہے ہیں حیران پریشان، کبھی ادھر کو، اور آخر کار اللہ نے دونوں کو جدا جدا کر دیا.
حضرت حوا کو حضرت آدم کو جدا جدا کر دیا دونوں کو. اور یہ کہاں ملے پھر؟ مقام عرفات پر ملے، جبل رحمت پہ ملے، جبل توبہ بھی کہتے ہیں اسے. اور وہاں ملے تو روئے یا اللہ کیا کروں؟ تو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ کو ترس آ گیا آدم پہ، اللہ کی مشیت بھی یہ تھی. تو اللہ نے حضرت آدم کو کچھ کلمے سکھائے کہ اے آدم ان کلمات کے ساتھ تو توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. تو حضرت آدم کو کون سے کلمے اللہ نے سکھائے بھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یہ اللہ نے کلمات سکھائے. یہ اللہ کے بول ہیں جو آدم کو سکھائے گئے. آدم یہ تو کہہ کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے جرم کیا، مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو کیا کیا؟ معاف کیا نا. اور بھائی معاف ہی نہیں کیا، نبوت بھی عطا کی. آدم کو نبی بھی بنایا نا، غلطی کے بعد بنایا نبی. اس لیے میرے بھائیوں، اگر انسان سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر کے اس سے دنیا کا کوئی بڑا کام بھی لے سکتا ہے. اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جس سے ایک بار بھول ہو گئی بس وہ گیا اللہ سے. نہیں نہیں، وہ آدم کو معاف کر کے نبی بھی بنا سکتا ہے. آدم. اور پھر سنیے، آپ جو حج پر گئے ہیں وہ جبل رحمت کے پاس گئے. جبل رحمت دیکھا انہوں نے، اسے جبل توبہ بھی کہتے ہیں. اور پھر دیکھو اللہ کی مشیت. تاریخ تو کہتی ہے کہ حضرت آدم سری لنکا میں اترے، لیکن توبہ ادھر جا کر اللہ نے قبول کی اس جگہ پر. اور پھر قیامت تک کے لیے اس جگہ کو باقی رکھا. اور اس کے ساتھ مقام عرفات. اور بات تو کہتے ہیں عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، معرفت ہوتی ہے نا، تعارف ہوتا ہے. اور اس مقام کا نام عرفات ہی اس لیے یہاں آدم و حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا. اور اس کے ساتھ جبل رحمت ہے. اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ خدا نے اس مقام کو آدم کی نسبت سے اتنا محبوب بنایا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، عرفات میں جانا یہ حج کا رکن اعظم ہے. جو عرفات میں نہیں جاتا اس کا حج نہیں ہوتا. اور آپ نے فرمایا یہ جائے وقوف ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عصر سے شام تک عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے صلح کر کے جاؤ، توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے آج عرفات کے دن کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال کے بھاگ رہا ہے اللہ کی بخشش کو دیکھ کر، جو اللہ حج کرنے والے کو عرفات کے مقام میں عطا فرماتا ہے. اچھا بھیا، میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا کہ توبہ کا ترجمہ آئی سمجھ لیں. چونکہ ہر آدمی رمضان کی برکت میں توبہ کی کوشش کر رہا ہے. توبہ کا مطلب ہے اپنے باغیانہ رویے سے باز آ جانا اور خدا کی بندگی کے رویے کو اپنا لینا. اب سنیے، پھر ہمیں کچھ غلطی لگی ہے توبہ کرنے میں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا رویہ باغیانہ ہے اللہ سے،
میں پہلے اس رویے کو چھوڑوں اور اس کے بعد اللہ سے کہوں کہ آج کے بعد یہ میرا رویہ نہیں ہوگا. یہ ہے توبہ کا معنی جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے میں نماز نہیں پڑھتا, میرے دل میں آ گیا کہ یہ تو میں بڑا گناہ کر رہا ہوں, اے اللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا, جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. تو یہ ہے گناہ کا چھوڑنا. اور پھر یہ کہنا کہ اللہ مجھے اس پہ ثابت قدم رکھنا, تیری توفیق کے بغیر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اور اگر میں نے اخلاص سے یہ کیا تو میرا اللہ پھر متوجہ ہوتا ہے میری طرف, بھئی میرا بندہ واپس آ گیا, یہ شرمندہ ہوا ہے, تو اللہ کی نظر کرم پھر شروع ہو جاتی ہے بندے کی طرف. لیکن اگر رویہ باغیانہ ہو, وہ جرم چھوڑوں نہ میں, وہ جرم کرتا رہوں اور رسمی جملے بھی بولتا رہوں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے اپنے پڑوسی کی زمین دبا رکھی ہے, میں سودی کاروبار کرتا ہوں, میں ملازم ہوں, میں رشوت لیتا ہوں, میں اپنی بہن کا بھائی کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہوں, وہ دینے کو تیار نہیں, لیکن کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ قبول کر لے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں آج توبہ کرنے آیا ہوں. اور میرے بھائی توبہ کرنے سے پہلے وہ کام کر, وہ کام کر جو تیری بغاوت ہے اللہ سے. پہلے گناہ کا ترک کرنا یہ توبہ کے لیے واجب ہے, اور اگر گناہ ترک نہیں کرتے تو توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے. پھر یہ رسم ہے, ساری زندگی والدین کو ستاتے رہتے ہیں, جب وہ مرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ ربنا اغفر لی ولوالدیّ دعائیں کرتے ہیں. زندگی بھر انہیں ستایا, توبہ نہ کی, اب ربنا اغفر لی ولوالدیّ اس کا ترجمہ کیا سمجھو. اسی طرح رمضان میں یا حج میں یا عمرے پہ یا تہجد میں ہم رو رو کے دعا کریں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں بتا بھی کس سے توبہ کرتا ہے, کس گناہ پہ کرتا ہے. پہلے جو کرتا تھا کیا تو نے چھوڑنے کا عہد مجھ سے کیا ہے؟ اگر تو عہد کرتا ہے تو میں عہد کرتا ہوں میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا. تو گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ کر, تیرا خدا تجھے معاف کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. ہماری انا ادھر ہوتی ہے, ضد ادھر ہوتی ہے. آپ بتائیں, یہ ہماری منڈیاں ہیں, میں غلہ منڈی کی بات کرتا ہوں, یہاں کتنا سودی کاروبار ہوتا ہے, اور وہ روزے دار بھی ہوتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, مسجدیں بھی بناتے ہیں, حج پہ بھی جاتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی جب تک سود کا کام نہ چھوڑے گا تیرا اللہ تو اس سے صلح نہیں کرے گا. تو 1000 بار بھی چاہے تو صلح نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں پہلے غور کریں, شیطان سمجھ میں نہیں آنے دیتا, شیطان تعویلیں کرواتا ہے, اور نہیں بھئی یہ اس طرح بھی جائز ہے, فلاں نے بھی کیا تھا وہ بھی جائز ہے. شیطان تعویلیں تفسیریں کر کے آپ کے دماغ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی شیطان کی تفسیر اور تعویل پہ راضی نہ ہو. اللہ نے قاعدے بتائے ہیں, وہ تو قاعدے بتا رہا ہے, بھئی میں معاف کرتا ہوں,
لیکن اس طرح جو دو واقعات بنی اسرائیل کے سنتے ہیں کہ 99 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کیا نا، یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے. 100 قتل اس نے کیا، کوئی معمولی جرم ہے، 100 گھر اجاڑے اس نے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان ہے کہ وہ جنت میں گیا. ہے تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. یہ واقعہ اس لیے اللہ نے موجود رکھا، بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر اس کی طرح توبہ لے کر آؤ تو معاف کرنے والا خدا آج بھی موجود ہے. معاف کرنے والا خدا، اس کی توبہ تو دیکھو. اس نے وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد چھوڑی، دیش چھوڑا، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے. آج بھی اخلاص کے ساتھ تم طے کر لو، استقامت میرا خدا دیتا ہے، استقامت میرا خدا دیتا ہے. تم اپنے رب سے بخشش مانگو، اللہ تمہیں دے گا. اصل میں ہماری توبہ کھوٹی ہوتی ہے، ہماری توبہ کھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہی رمضان گیا ہمارے پھر وہی کرتوت، وہی کام. اور اگر ہماری نیت کھوٹی نہ ہو تو اللہ رمضان کے بعد بھی حقیقی نیکی کی توفیق دیتا ہے. سچی توبہ، حقیقی اور دائمی نیکی کی اللہ توفیق دیتا. اچھا بتائیں بھائی، صحابہ کرام جتنے تھے الا ماشاءاللہ، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھو کہ آپ کے آنے سے پہلے ان کی زندگیاں کیسے تھیں. آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چچا عباس سودی کاروبار کرتے تھے، اور صحابہ، لیکن جب وہ آئے ہیں تو ان کے ماضی کو اللہ نے ختم کر کے کیا ان کے متعلق نہیں کہا رضی اللہ عنہم. کل کلاں یہ قتل بھی کرتے تھے، کل کلاں یہ سودی کاروبار بھی کرتے تھے، کل کلاں شراب بھی چلتی تھی، کل کلاں وہ انسانوں کو قتل بھی کرتے تھے، لیکن انہیں رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا. یہاں عیسائیت کا ایک بہت بڑا دعویٰ غلط ہوتا ہے. عیسائیت کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے سولی پہ چڑھایا اور انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بنا، انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بنا. لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ انسان دائمی گناہ کا دھبا لے کر پیدا نہیں ہوا، یہ گناہ کرتا رہے، اگر اپنے آپ کو دھونا چاہے تو مجھ سے توبہ کر لے بس. تو صحابہ کی زندگیاں بدلی ہیں. اگر آج بھی کوئی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے معاہدہ کر لے، میرا اللہ آج بھی معاف کرنے والا اپنی قدرتوں کے ساتھ موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.